اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ ہم لوگوں کا یہ جو میسج پڑھ رہے تھے پڑھ کے ہو گیا ہے یا نہیں، آپ لوگوں کے کلاس میں نہیں ہوا ہے شاید، انشاءاللہ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ والا پیراگراف جو میسج ہے وہ رہ گیا تھا ہم لوگوں کا۔ ذوالقعدہ میں تاریخی واقعات یعنی کہ کیا کیا چیزیں اس میں گزری ہیں، تاریخ میں جو موجود ہیں اس کے حساب سے لکھا ہوا ہے۔ ذوالقعدہ میں عظیم واقعات پیش آئے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، قرآن میں موجود ہے اس کی ڈیٹیل، جیسا کہ مجاہد اور مسروق اور ابن جریج وغیرہ سے مروی ہے، انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ ایسا یہ واقعہ انہی دنوں میں ہوا تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا تھا، ایک بڑی جنگ ہے جو کہ یہ اس مہینے میں ذوالقعدہ میں ہی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، تو یہ بڑی بڑی اسلام کی جیتیں تھیں جو کہ یہ بھی ہوئی، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فتح مبین کا نام دیا، انا فتحنا لک فتح مبینا، سورۃ الفتح میں بے شک ہم نے تمہیں فتح دی، ایک کھلی فتح، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الفتح کی میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں فتح دی ایک کھلی مبین، فتح مبین یعنی کھلی فتح تھی وہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہی فتح ہے جس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو فتح ہوئی تھی اس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اس طرح کے خاص وہ نہیں ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں کرنے کے کام، حرمت کے مہینوں میں کی تعظیم کرنا، یہ ایک مسلمان حرام مہینوں کی تعظیم کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں رمضان ہے ایسا کیوں کر رہی ہو، یہ کرو، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کا بھی ہم لوگوں کو خاص دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پر ان میں اللہ کی حدود کا پاس رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اللہ کی حدیں پار نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کی حرص رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو کرنے کا ایک شوق، رمضان میں کیسے ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے ویسے ہی ان مہینوں میں بھی ہمیں کرنا چاہیے، اور حرام کاموں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ارتکاب یعنی بچنا چاہیے، اور حدود سے تجاوز یعنی حدود جو حد بتا دی اللہ نے کہ بس یہاں تک ہمارے اوپر جائز ہے، ہم یہاں تک کر سکتے ہیں، تو اس کے آگے ہمیں تجاوز یعنی بڑھنا، حد سے بڑھنا، آگے نہیں نکل جانا چاہیے۔ پھر گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا، یہ بھی ہمارے اوپر حکم بنتا ہے۔ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ جس آدمی کی ان حرمت والے مہینوں میں نیک عمل کرنے کی ہمت کوتاہ ہو تو اسے چاہیے، یعنی کہ جس طرح سے ہم رمضان میں اپنے، یہ ابن رجب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نیک اعمال اپنے نہیں بڑھا پا رہے ہیں کہ بھئی ساری چیزیں رکھ رکھا کے ہم رمضان میں صرف قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، صرف یہ کرتے ہیں، اگر ہم نیک اعمال نہیں بڑھا پا رہے ہیں تو وہ کیا کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جان پر نافرمانیوں سے رک جائے، یعنی کہ اپنی جان پر رحم کرے کہ کم سے کم گناہ تو روز چھوڑ دے، کہ بھئی یہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، یہ کام آج کل نہیں کریں گے، گناہ کے کام ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ظلم کرنے سے بچنا، خاص کر ظلم کرنے سے بچنے کا جو حکم ہے، مثلاً والدین کے اولاد پر ظلم، شوہر و بیوی کا ایک دوسرے کے پر ظلم، یتیم کا مال کھانا، چوری کرنا، اور تو ہمیں اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کس طرح کے کون کون سے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے وغیرہ، یا ہم نے کسی کا امانت روکی ہوئی ہے، یا کوئی اور کام رکا ہوا ہے کسی کے ساتھ، کیسا ہم ظلم کر رہے ہیں کس کے ساتھ، تو ہمیں خود اپنے کو دیکھنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا۔ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ کر لی جائے، مثلاً شرک، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، سود خوری، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ، ان سبھی سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔
نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. پھر یہ مہینہ افضل زمانے میں سے ایک ہے جن میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی نیکیاں اور گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، تو ڈرنا چاہیے. امید ہوتی ہے کہ بڑھنے کی امید ہوتی ہے، اس لیے ان مہینوں میں فائدہ اٹھایا جائے کہ اللہ کی طرف سے آفر ہے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ جو بھی ہم اجر کما سکیں اور کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی کو بھی توفیق عطا فرمائے ان مہینے کی حرمت رکھنے کے لیے. اور کم سے کم سب سے پہلا کام کہ کوئی جو ہمارے گناہ ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم کو چھوڑ دیں اور کچھ اعمال بڑھا لیں، تو انشاءاللہ کچھ تو ہم فرق لائیں گے ہی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. چلیں آ جاتے ہیں تجوید کی طرف. کسی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے. چلیں آج ہمارا نیا وہ شروع ہو رہا ہے تجوید کا ایک اور پارٹ. شیئر کر لیتے ہیں. اور سورۃ البینہ انشاءاللہ ہاف آپ لوگوں نے پچھلی بار لی تھی، ہاف اب کی بار لیں گے. میم ایک منٹ میں یہ پوچھنا چاہتی جو یہ آپ نے یہ دیے ہیں یاسین، مطلب پورا جو یہ ہے یہ لکھنے بھی ہیں کیا؟ لکھنے میں تو اس کا کوئی ایگزام خاص آتا نہیں ہے کیا لکھنے آئے گا، لیکن لکھنے میں یہ ہو سکتا ہے حروف المقطعات کسے کہتے ہیں، بس اس کو پڑھ کر ہی جی اورل سنانے میں زیادہ تر آتا ہے. اس کو یاسین وغیرہ لکھ کر دکھائیں، لکھنے کا کوئی اس میں کوشچن نہیں بن رہا ہے. تو جی موسٹلی جو آتا ہے وہ ٹک مارک سے حروف المقطعات کیا ہوتے ہیں ویسے آپ کو مل سکتا ہے، پڑھنے میں آ جاتا ہے بس. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے نیا جو چیپٹر ہے وہ ساقط حروف، سائلنٹ لیٹرز. ہر زبان میں ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں کتنا سارا ہندی میں بھی ہے کہ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے کہ یا آواز چینج ہو کر کے پڑھا جاتا ہے. ہدا وغیرہ لکھا اس میں ایک ایکسٹرا یا لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کو کچھ اور ہوتا ہے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انگلش میں بھی نو لکھتے ہیں KNOW، لیکن صرف نو کہتے ہیں، نو بھی ہوتا ہے. تو کے سائلنٹ ہے، نائف میں کے سائلنٹ ہے، اور بھی کئی سارے لیٹر ہیں جو آپ کی اسپیلنگ میں موجود ہوتے ہیں لیکن سائلنٹ ہوتے ہیں. عربی میں بھی یہ تین جو ہیں یہ حروف مد الف یا اور واو یہ صرف سائلنٹ لیٹر ہوتے ہیں، یعنی لکھے تو آپ کو کہیں ملیں گے لیکن ہو سکتا ہے پڑھے نہ جائیں. تو سعودی کے قرآن میں تو اس کے اوپر بڑی اچھی سی ایک نشانی ڈال دیتے ہیں کہ یہ سائلنٹ لیٹر ہے، کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہ وہ لیٹر ہیں جو کبھی بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی پڑھنا ہے کبھی نہیں. جیسے کہ آپ نے وہ لیا حمزۃ الوصل کبھی پڑھنی ہوتی کبھی، اس کے اوپر پھر یہ اس کے اندر نہیں آتے. سائلنٹ لیٹر میں کون سے حروف آئیں گے جو آپ کو کبھی بھی نہیں پڑھنے ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لکھے تو جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے. تو ان کو کئی مقامات میں جہاں الف یا اور واو، الف واو اور یا لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. کہ آپ کو آپ کے انڈیا کے قرآن میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس آپ اگر کوئی زبر زیر پیش نہیں لکھا ہو تو آپ اسے چھوڑ دیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو اس میں ساقط حمزۃ الوصل کیا 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 سب آ جاتے ہیں اس میں. تو ساقط حروف کے لیے سعودی والے میں بہت ہی اچھے انہوں نے گول سا ایک سرکل بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ایسا بالکل گول گول سا دائرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا. تو اگر اس طرح سے گول دائرہ آپ کو کسی بھی اس کے اوپر مل جائے ایسے کر کے ایسے لکھا ہوا اس کے اوپر، تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ اس لیٹر کو آپ کو پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کئی جگہ پر انڈیا کے قرآن میں انہوں نے کیا کیا جو بڑی مسٹیک ہو جانے والے حروف ہیں ان کو انہوں نے ہٹا ہی دیا ہے. تو جیسے کہ یہ والا پارٹ آپ دیکھیں سمودا، دال کے ساتھ انڈیا میں بھی ایسے ہی لکھتے ہیں لیکن الف مدہ پہ کوئی سائن نہیں ہوتا. اگر یہ پورا اسی طرح لکھ دے تو ہم پتہ نہیں کر سکتے کہ ساقط ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی جگہوں پہ وہ زیادہ تر ہٹا دیتے ہیں یا پھر وہ لکھا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی پڑھنے میں ہمارے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو انڈیا والے میں اگر آپ کے پاس ایسے ورڈ گزرے تو اس کے اوپر آپ کوئی نشان لگا لیں. سعودی کے قرآن میں اس کے اوپر نشان لگا ہی ہوتا ہے، ایک گولا لگا ہوا ہوتا ہے، سرکل بنا ہوا ہوتا ہے انشاءاللہ. تو جیسے وجیع
اس کے ساتھ وجا لکھا ہوا ہے لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. وجی ابھی یا مد بن جائے گا اور حمزہ اس کے آگے ہوتی ہے. اسی کے اوپر لکھی ہوئی یہاں پر ہوتی ہے آگے ہوتی وجی آ, اس طرح سے آگے ہوتی ہے یہاں پر. یہ خالی آپ کو ایک بیچ میں یہ ملے گا یا اس کو آپ کو کھینچنا ہوگا وجی آ. اس کے بعد میں سمودا الف بھی یہاں پر کا ایک ایسے لکھا ہوا ہوگا لیکن پڑھنا نہیں ہے. سمودا ایسے پڑھنا ہے. پھر ہو سکتا ہے آپ کے قرآن میں نہ لکھا ہوا ہو لیکن اگر لکھا ہے تو آپ کو اس کو نشان ڈالنا ہوگا. ہاں سعودی قرآن کے لحاظ سے اس میں نشانی پڑی بھی ہوگی, وہاں کوئی آپ کی مسٹیک ہونے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. میم نبأ یہ پہچانے الموسم ہو جاتے کہ اس کو پڑھنا ہے اور اس کو نہیں پڑھنا ہے. الف یا اور واو ہی ہوتے ہیں. تو انڈیا کا یہ قرآن تو اگر آپ آپ نے پڑھتے ہیں, جیسے میم نے لکھا ہے قال الملاؤ ملاؤ, اب لام الف کا الف نہیں پڑھنا ہے اب, لیکن میم جیسے اگر قالن پڑھتے ہیں تو لام سے آپ کے پہلے قرآن میں جی ہے تو وہ حمزۃ آپ کے الوصل ہم حمزۃ الوصل کی تو آپ کو پہچاننے کی نشانی بتا دی. جی میم وہ حمزۃ الوصل ہم نے پڑھا, لیکن یہ لام الف جو ہے یہ یہ آپ آ کو رہا ہے مدہ میں کنفیوز آپ اس میں ہو سکتے ہیں کہ یہ لام سے کے اوپر فتح ہے اس کے بعد الف لکھا ہے تو ہو سکتا ہے حروف مدہ ہو یہ نا, اس میں کنفیوژن آ ہلو سکتی ہے کہ کوئی سے حروف. جی میری آواز نہیں آ ہلو رہی ہے؟ آ رہی ہے میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اوکے میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے تو حروف مدہ میں ہم اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں حروف مد ہے کہ نہیں. تو انڈیا کے قرآن میں جہاں پر بڑی مسٹیک ہونے کے ڈر ہیں انہوں نے کہیں کہیں پر حروف مدہ ہٹا ہی دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور کہیں پہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر نشانی نہیں ڈالی ہے اور ہمیں خود سمجھنا ہے. انڈیا والے قرآن میں تھوڑا سا پرابلم کرتے ہیں یہ ساقط لیٹرز, کبھی کبھی ہم اس سے غلط پڑھ کے نکل جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ سعودیہ والے سے ٹیلی کر لیں تو پھر یہ انشاءاللہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی اور ہم وہاں پر نہیں غلطی کرتے ہیں, اور اس پہ کیونکہ نشانی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ. واو اور یا دونوں پہ ہوتا ہے, میں نے تو الف پہ دیکھا ہے میم, واو یا دونوں پہ ہوتا ہے. کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میم جیسے یہ سرکل ایسا جو بنا ہوتا ہے میں نے الف پہ لکھا تو دیکھا ہے لیکن واو اور یا پہ میم میری نظر نہیں پڑی, کیا اس پہ بھی ہوتا ہے اس طرح کا سعودی نشان؟ قرآن میں سعودی قرآن میں جی جی آپ دیکھیں اولائکا بہت بار لکھا ہوتا ہے, اولائکا کے واو پر آپ دیکھیں, آپ ابھی قرآن کھول کے دیکھیں آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ. اولائکا یہ ملاؤ کا جو ہے یہ ہٹا ہوا ہی ہے, اصل ورڈ ملاؤ ہے لیکن انہوں نے ساقط ہو گیا ہے تو غلطی نہ ہو جائے ایسے والے وہ ہٹا ہی دیتے ہیں. آپ کے پاس دیکھیں کہ ہم آپ کو آیت بتاتے ہیں. وقال الملأ, انڈیا کے قرآن آپ لوگ کھولیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 90, سورۃ الاعراف آیت نمبر 90, جو کھول لے تو وہ بتائے. جی کسی کو ملا؟ میرے پاس زیادہ تر سعودی قرآن ہے اور سورہ الاعراف دیکھتے ہیں. آپ میں سے سب نے کسی میں سے کھولا ہے؟ میم میرے پاس سعودی قرآن ایپ ہے تو اس میں میم مجھے ملا ہے کہ واو پہ سرکل ہے. سرکل ہے, چلے آپ سرکل ہے یعنی کہ وہ سعودیہ کے قرآن میں کنفرم ہو گیا جی کہ اس کے اوپر جتنے ساقط حروف ہیں اس سب کے اوپر آپ کا, ابھی ہم اسکرین شاٹ بھی ایک انشاءاللہ لے کے آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں. سورۃ الاعراف نکالیں آیت نمبر, انڈیا کے قرآن میں آیت نمبر 90. جی میم ہمارے پاس ملا. انڈیا کا قرآن ہے
जी मैम। क्या लिखा हुआ बताएं। हम आयत आयत पढ़ू मैम। 90। 90 ना। जी हाँ, हाँ आयत पढ़ के सुना मैम। उसमें कौल अल मलाउ लिखा है। जी कॉल मलाउ, उस पे सब कैसे लिखा इंडियन हुआ के है? हिसाब। हम आपको स्क्रीनशॉट भेजो, स्क्रीनशॉट। चलें भेजते हैं, या तो फिर मेरे पास भी हमने अपनी तफसीर में एक खोल लिया है। खोल जी, लिया आपने? ठीक है, रहने दो, हम भी अपना भेजते हैं। ये इसके पर व्हाट्सएप पे भेजते हैं आप लोगों को, जिसका भी जो मिल रहा है। इंशाल्लाह सिस्टर उस मेन पे ग्रुप लिखा पे हुआ मलाऊ। आप देख रही हैं कि वहाँ अलिफ मलाऊ लिखा है। मलाऊ लाम लाम की और हमजा, हमजा पर कौल दम्मा अल लगा। मलाउ। टीचर फौजिया ये इसके भी थोड़े स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दीजिए, अरबी कुरान में जो जहाँ पर निशान लगे हुए हैं, उलाइका वगैरह, ठीक है, जहाँ पे उनमें निशान लगे हुए हैं। ये इंडिया वाले कुरान में लाम और अलिफ वाला तो लिखा हुआ है, मगर उस पर जो अलिफ बना उस पर मदा लगा हुआ है, न, वो दम्मा लगा हुआ है। वो तो हमजा दमा ऊ है। लगा मलाऊ हुआ है जो और है, लाम को मलाऊ लाम के साथ जो एक अलिफ होना चाहिए था वो नहीं है, ठीक है। चले हम इसको भी सेव करते नहीं हैं, है, शेयर करते इंडिया हैं। वाले नहीं है वो। हम सूर्य काफिरून में जहाँ पे एक जगह पे अना करके आता है अल्फाज, सूर्य वो नेक्स्ट काफिरून। क्लास में पढ़ेंगे हम लोग जी। अना का रूल अलग जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में अच्छा लेंगे। अभी वो साकित में से है, लेकिन उसका कुछ रूल थोड़ा और बनता है आगे। अलिफ कुछ ऐसे हैं जिनके रूल अलग बनते हैं। ये वाले जो अलिफ वा या वाव और या हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़े जाएंगे कभी भी। तो आप देख रही हैं कि इंडिया के कुरान में भी जहाँ हमें ऐसी गलतियां हो जाने के डर हैं, वहां पर उन्हीं ने उसको हटा दिए हैं। समूदा अगर ढूंढ सके हम लोग, चलो हम अपनी ऐप में सर्च करते हैं समूदा कहाँ पे पड़ेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसके साथ उन्होंने क्या किया। कहीं पे हम लोग ने इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, तो लोगों के पास ये था, लिखा हुआ था उसके साथ एक अलिफ, समूदा। बहुत सारी आयतें खुल के आई हैं। मेरे पास अरबी कुरान में समूदा के साथ अलिफ नहीं दिख रहा है। अब आप लोग इंडिया का कोई खोलें, सूरतुल नमल है, इला समूदा अखाहुम, इला समूदा अखाहुम, या फिर सूरतुल नमल। टीचर फौजिया आप हैं, इसका भी एक स्क्रीन शॉट लेके खींच भेजें। जी उस्ताद। मैम दूसरा भी नमल हम में आयत नंबर कौन सी रहेगी ना, सूरतुल नमल में? इसरा की 288 है, एक देखें, एक पहले ये देख लें, सूरा इसरा की 288। ठीक है, नमल का हम फिर से देख के बताते हैं। आयत नंबर हम बताना भूल गए, दोबारा सर्च पे लगाते हैं। चलें, दूसरी आयतें खुली हैं। आराफ की 73, इसरा की 288, यहूद की 61। इनमें से कोई खोल के दीजिए। अरबी कुरान में नहीं लिखा हुआ है ये अलिफ। सूरतुल आराफ आयत नंबर 73, हूद 61, या इसरा 288। ओके, आप लोगों को भी जो समुदा अगर आपके इंडिया कुरान से मिला हो टीचर फौजिया, तो हमें भेजें, स्क्रीनशॉट्स फिर सेव करते हैं और लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गए कुछ जो नहीं लिखे होते हैं, जो हटा दिए गए हैं, लेकिन कुछ फिर भी लिखे हुए हैं। तो आपके पास जो कुछ लिखे हुए मिलेंगे तो उसको देखिएगा। हम्म, हाँ, क्या हुआ? हम्म,
چلیں شیئر کرتے ہیں اور شروع کریں گے انشاءاللہ دیکھنا کہ کیا کیا فرق آ رہا ہے. تو انڈیا والے قرآن میں کئی جگہ پر ہٹا ہوا ہے اور کئی جگہ پر انہوں نے لکھے ہوئے بھی چھوڑے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم پھر دیکھیں گے کہ کہاں پر انہوں نے لکھا ہوا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کی کوئی خاص نشانی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے کہ حمزۃ الوصل کی بھی انہوں نے جو نشانی ڈالی ہے اور تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ کہیں پر وہ پڑھنے کے لیے لگا رہے ہیں, کہیں پہ نہیں لگا رہے ہیں وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی انڈیا کے قرآن میں پرابلم کرتی ہیں. تھوڑا ہمیں دیکھ کے اور سمجھ کے اس کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے. تو انڈیا کے قرآن میں مسٹیک نہ ہو کہ کیا بڑی چیز ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے رکھنا ہے کہ آپ کا یہ جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی آپ اسے پڑھ لیں, لیکن ویسے ہی پڑھنے میں کہیں کہیں الف مدہ جو ہے وہ آپ کی مسٹیک کرتے ہیں. یہ ہے انڈیا کا قرآن جو کہ قول الملأ, یہاں پر یہ الملأ لکھا ہوا ہے. الملأ اصل میں ہے یہ, یعنی کہ حمزہ کے اوپر پیش الف کے اوپر ہو چاہے جیسے بھی ہو. یہاں پہ ایک الف ایکسٹرا, یہ اس میں مسٹیک ہو جانے کا ڈر ہے تو وہ انہوں نے اسکپ کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ملأ, یہ یعنی اسے ملأ ہی پڑھنا ہے. کئی جگہ پہ انہوں نے ہٹا دیا ہے. چلیں الحمدللہ. دوسرا فوٹو جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے انڈیا کا قرآن سے سمودا, کسی کو مل جائے تو اسکرین شاٹ بھیج دیں. یہ ہے سمودا جس کے ساتھ ایک الف ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی قرآن میں بھی اس کا سمودا ہٹا ہوا ہے, ملأ بھی ہٹا ہوا تھا سعودی قرآن میں سے. تو جو ہٹا دیے گئے ہیں وہ ہٹے ہوئے ہی ہیں, اصل ان کی کچھ اور تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو پیج کھلا ہوا ہے سعودی کا ہی کھلا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ ایک الف لکھے جس کو انہوں نے کہا کہ یہ لکھا تو جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا. انا کا رول الگ ہے. انا پہ دیکھیں آپ گول سرکل نہیں بنا ہوا ہے, دائرہ بنا ہوا ہے, اوول شیپ میں. اس کا نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے. اور یہ الف ہو گئے, اور کوئی اولائے کا ورڈ اگر اس میں گزرا ہو تو وہ دکھ جائے گا, کہیں دکھ رہا ہے. یہ کم ہوتے ہیں, الف زیادہ ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی ہم لوگ نے کیا پڑھا. یہ واو کا کیا طریقہ ہے. یہ واو جس طرح سے الف کے اوپر بیٹھائی جاتی ہے حمزہ, اسی طرح واو اور یا پر بھی بیٹھائی جاتی ہے حمزہ. تو یہ حمزہ کی چیئر ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اس میں ہمیں الف کو نہیں کرنا ہے. اوکے, تو انشاءاللہ جس طرح ہم لوگوں کی تلاوت میں جیسا جیسا گزرتا جائے گا آپ سیکھتی جائیں گی. انڈیا کے قرآن میں اگر آپ چاہیں نشان لگانا اس طرح کے سرکل ڈال لیجئے, یا اگر آپ بدلنا چاہیں تو سعودی کا قرآن پڑھنا چاہیں, بہت ہی آسان اور تجوید سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن بچپن سے میں عادت ہے انڈیا کی, آپ وہ بھی پڑھیں انشاءاللہ صحیح ہے, ویسے غلطیاں نہیں ہیں اس میں, آپ کو تھوڑا دھیان اور دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے. آج کے ہمارا یہ سبق ہے, اور چلو اس میں بھی دیکھیں گے بعد میں, پہلے یہیں پڑھ لیتے ہیں. یہ والا تھا نبلوا, یہ اس کے ایسی جگہ والے یا وہ ہٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو جہاں پر آپ انڈیا میں یہ والے جو ہیں آپ کے یہ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ ورڈ آپ کھول کے دیکھیے گا کس طرح سے اولائکا پہ وہ انڈیا والے میں واو لکھا ہوتا ہے, کوئی نشانی نہیں ڈالتے ہیں, ہم لوگ غلطی سے اولائکا سے پڑھتے ہیں. اوکے,
تھوڑا سا معذرت، ساتھ میں کچھ کام پڑ رہا تھا جو ہمیں مائک بند کرنا پڑا. اوکے. اسی طرح واؤ کا آپ دیکھیں، واؤ میں کہیں کہیں چھوٹا واؤ ہوتا ہے، کہیں کہیں پہ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح سے الف پہ گزرے ہیں. تو اولائکا آپ انڈیا کے قرآن میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے اولائکا، لیکن یہ ایک آدھ ورڈ کئی بار گزرتا ہے تو بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہے آپ کو، لیکن پڑھنا کیا ہے اولائکا. سعودیہ کا قرآن آپ دیکھیں، اس کے واؤ پہ بھی نشان بنا ہوگا. کیا کسی نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے ہمیں؟ ٹیچر فوزیہ نے بھی ایک ہی اسکرین شاٹ بھیجا ہے، اور یہ ایک آیا ہے اس کے اوپر. اوکے جی، یہ آپ کو واو کا دکھاتے ہیں انشاءاللہ، شیئر کر لیں گے. شیئر نہیں ہوا ہے ٹیچر، آپ مین گروپ پہ بھیج دیں. یہ ہے، یہ دیکھیے اولائکا، آمنو کا الف اور ربو کا الف، اولائکا. چلو، یہ ہمارا سعودی قرآن ہے انشاءاللہ، آج کا ہی سبق ہے. اور یہ انڈیا کا قرآن ہے، اس کے دیکھیں اولائکا کے واو پہ کچھ نہیں انہوں نے ڈالا ہے، تو ہمیں خود معلوم کرنا ہے. واو مدیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واو مدہ ہوتا تو اس کے اوپر نشانی لگی ہوتی، جیسے کہ انڈیا کے قرآن میں واو مدہ پر ایسا نشان سکون کا نشان ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی نشان نہیں، آپ اسے چھوڑ دیں. یہ ہے سعودی انڈیا کے قرآن کے لحاظ سے. لیکن الف مدہ کو کہتے ہیں فتح ہے تو لے لیں، تو کہیں لینا ہے کہیں چھوڑنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو انڈیا کے قرآن میں دھیان رکھنی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ سعودی کا قرآن دیکھیں تو وہ کہتے ہیں اسکپ کرنے والے جو کبھی نہیں پڑھنے، اس کے اوپر انہوں نے سرکل ڈال دیے، اس کے اوپر کہیں بھی گزرے گا تو آپ کو سرکل کے ساتھ ہی ملے گا انشاءاللہ. چلیں، یہ تو میں سعودی قرآن کا مطلب وہ ہے نا، یہاں کے قرآن میں تو ایسے نشانیاں نہیں ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، لیکن جو پرانے قرآن ہیں ان میں تو بالکل بھی نہیں ڈالا ہوا انہوں نے. تو آپ جو خود ہم دیکھ لوگوں کر کے اپنے پاس ہے قرآن میں تو ڈالیں. اس میں نہیں ہے. ہاں، آپ خود دیکھ کر کے ڈال سکتی ہیں، آپ پہچان سکتی ہیں، یا اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں پڑی ہے انڈیا کے قرآن میں تو وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کوئی حرکت وغیرہ کچھ نہیں پڑا ہے تو چھوڑ دیں، سوائے الف مدہ کے. جہاں الف مدہ پڑھنے کا ہمیں ڈر رہتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے اسکپ ہی کر دیے. تو انشاءاللہ ہاں، یہ تھوڑا اور یا اور واو مدہ کے اس میں کنفیوز کرے گا لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے انشاءاللہ. چلیں، آسانی ہوگی. اوکے، تو بس یہی آج کا تھا. اولائکا کے ہو گئے، اولی النہا، سأریکم، لأصلبنکم، یہ سارے میں واو مدہ جہاں پہ مد بنے جا رہے ہیں خود ہی ہٹے ہوئے ہیں. یا کے ساتھ یہ والے بھی کافی سارے لکھے ہوئے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ایسے ہی یہ والے یا لکھے ہوتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم لوگ مسٹیک نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں کھڑا زبر یا فتح ایسا دکھ رہا ہوتا ہے جو کہ یا سے میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو خود ہی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی بھی ہم نے غلطی سے موسی نہیں پڑھا ہے اسے، کیونکہ یاسین کے اوپر کھڑا زبر ہے، موسیٰ یہ کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، چلیں، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. آگے جیسے جیسے ساقط حروف آپ کے پاس گزرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر دھیان رکھیں اور دیکھیں. چلیں، آج کا سبق لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نون مشدد اور نہ زیادہ کیجیے گا، الذین ذال کے لیے زبان کی نوک، کفروا اور ہے بھی ہوگا، من اہل الکتاب نون کا اظہار کیجیے، پھر والمشرکی، مش میم کے لیے ہوٹو گول شین پڑھتے وقت آپ سیدھا کر لیں، مشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. دیکھیں یہاں پہ تو آیا انڈیا کے قرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ رک جائیں، اور کمپلسری وہ کہتے ہیں رک جائیں تو کے اوپر. لیکن
آپ کی چوائس ہے، ہم چاہیں تو آیت کے اوپر بھی نہ روکے، پڑھا جا سکتا ہے، اور کنٹینیو 2 آیتوں کو بھی ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے سعودی قرآن ہے، اس میں انہوں نے کیا کرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مد جائز پہ وہ نشان ڈالتے ہی ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ مد جائز کا مد ڈالا ہوا ہے۔ اور اسی پہ اگر آپ سعودی انڈیا کے قرآن میں دھیان دیں تو فیہا پہ انہوں نے مد نہیں ڈالا، کیونکہ وہ کہتے ہیں تو پر آپ رک جائیں۔ تو اگر ہم رک جائیں گے تب تو ہم فیہا کہیں گے، لیکن ایگزام میں آپ کا اس طرح سے کنٹینیو پڑھ کے سنائیے والا پارٹ آتا ہے، آپ کو خود دھیان رکھنا ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہی ہے، تب آپ کون سا مد بنائیں گی اسے، چاہے لکھا ہو چاہے نہیں لکھا ہو، بتائیں کون سا مد بن گیا ہے؟ مد واجب نہیں، واجب ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے، میم واجب مانے مد جائز جائز ہے، 2 الگ ورڈ میں آ رہا ہے نا، ایک فیہا الگ ورڈ ہے، اولئک کا الگ ورڈ ہے، تو یہ مد جائز بنے گا۔ تو آپ کو اگر کنٹینیو اگر آپ پڑھیں گی تو کیا کہیں گی، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، لکھا ہو نہ لکھا ہو آپ کا رول آ گیا ہے، آپ اسے پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پارٹ پھر سعودی والے نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہم لوگ لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو ہٹا رہے ہیں ہٹا رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں پہ رک جائیں گی تو آپ اسے فیہا کہیں گی، کنٹینیو کریں گے تو فیہا اولئک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہاں پر آپ کو حروف مدہ کے بعد حمزہ مل رہی ہے جس کے اوپر نشانی نہیں بنی ہوئی ہے، اور کیوں نہیں پڑی ہوئی یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، پر آپ رک جائیں، کمپلسری رکیں کہتے ہیں، لیکن جائز ہے، ہم اگر چاہیں تو کنٹینیو کرنا چاہ سکتے ہیں، جیسے کہ لام الف لکھا ہوا ہے، اگر آپ یہاں پر نہیں رک رہی ہیں تو بھی آپ کنٹینیو کریں گی نا، تو اس کو رکنا ہے تو آپ یہاں پر اگر رک گئی ہیں تو آپ کو پیچھے سے آنا پڑے گا، اس طرح سے ہوتا ہے، تو سب چیزیں جائز ہے، یہ خالی ہماری آسانیوں کے لیے لکھا ہوتا ہے، آپ کو رول پکے پھر لیکن یاد ہونے چاہیے، ایگزام میں اس طرح سے آتا ہے کہ آپ پڑھ کے بتائیں خالدین فیہا پر مد لگا ہو نہیں لگا ہو، آپ کو آگے حمزہ آئی ہے حروف مدہ کے بعد تو وہ لگا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، اولئک کا واو نہیں پڑھا جائے گا، اولئک نہیں ہوگا، ہم ہا کے لیے ہو گول کیجیے، شر البریہ، بریہ میں کیا دھیان رکھنا ہے، بریہ نہیں کہنا، ری کہیں گے تو یہ حروف مدہ ہونے لگے گا، شدہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو، ہم لوگوں نے شدہ کو اسٹرانگلی پڑھنا ہے یہ سیکھا تھا، تو آپ کیا کہیں گی، شر البریہ، بریہ، ٹھیک، اس طرح سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ، سیم اسی طرح خیر نہیں کہیں گے، خوئی کہیں گے، اور را ہیوی ہوگا، بریہ یا مشدد، بریہ، اور ہاں اچھے سے پڑھیں گی، اولئک میں واو نہیں پڑھنا، آمنوا وعملوا کا دھیان رکھیے گا، آمنوا میں مد ہے، وعاملوا نہیں ہوتا، وعاملوا ہے، اوکے۔ جزاؤہم، زا بزنگ ساؤنڈ، او کی آواز آپ کٹ کر کے دوبارہ شروع کریں گی، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، تو ایک حرکت، ٹھیک، جنات عدن اخفا، تجری زین پہ قلقلہ، تجری باریک، تجری من تحتها پہلے ہا ہے پھر ہا ہے، تحتها، اوکے، من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ایک اور کام دیکھیں، وہ کہتے ہیں اب ادا پہ رکنے پھر سے تو لے کے آئے ہیں نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اب ادا پہ آپ رک جائیں، اگر ہم نہیں رکیں تو آپ کا کیا رول بنے گا، بتائیے کیا رول بنے گا یہاں، یہ سعودی قرآن نہیں مد تو نہیں بنے گا، حروف مدہ ہے ہی نہیں، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ بھی نہیں ہے، جی بتائیں۔ میم یہ ادغام ہوگا بلا غنہ، تنوین ہے، تنوین کے بعد را آیا ہے، سب سے پہلے آپ پہلا پارٹ دیکھا کریں ہے کیا، یہاں پہ تو کوئی حروف مدہ نہیں، یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد آپ نے دیکھا کہ آگے پھر کیا آ رہا ہے، را، کون سے رول میں جائے گا، میم ادغام کامل، ادغام یرملون میں سے ہے، ادغام کامل، یعنی آپ کو نون کمپلیٹ ہٹانا ہوگا، جی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہاں پس ادغام کرنا پڑے گا، کیسے ادغام میں کیا کریں گے آپ،
तनवीन रा है उसके बाद रा आ गया है। इदगाम कामिल बिला गुन्ना होगा। इदगाम कैसे कैसे पढ़ेंगे इसे, ये बताइए, कोई बोल के बताए कैसे ऐसे पढ़ा जाएगा। अबदन अबदर अबदन पढ़ेंगे, अबदर इसको पढ़ा जाएगा अबदन अबदन। पढ़ेंगे, और अबदन ये पढ़ेंगे, अबदन। राबे मुशद्दा की वाहिद। तरह क्यों पढ़ेंगे, आगे तो रा है। नो मैम, अगर आप अबदर रा के साथ मिलाएंगे। ओके, जैसे आपने शुरू में मिर रब्बी में आपने सीख लिया था, अगर रा है आगे तो आप क्या करेंगी, क्या करती हैं, इसको रा- यहाँ ले जाती हैं, रा में अब मिला दा देंगे। को यहाँ ले जाएंगी। अब अदर रदी अल्लाह रब्बी जी। तो बिल आपने रब्बी। देखा कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इदगाम कामिल जब होता है तो वो शद्दा डालते हैं। तो चाहे कितने भी ब्रेक्स आए, वो कहते हैं यहाँ पे रुक जाएं, यहाँ पे पढ़ लें, तो कंटिन्यू करी जा सकती है आयत। तो वो रूल को नहीं, जितना लिखने का रूल बना लिया है उतना वो लिखते हैं। चाहे आपको पढ़ना रुकना हो, जैसे हाँ यहाँ पे आप रुक भी सकती हैं तो आप छोड़ देंगी, अगर नहीं रुकेंगी यहाँ पे भी आप रुक सकती हैं, कंटिन्यू भी कर सकती हैं। अभी यहाँ पर फिर आपको कहा जाएगा कि आप पढ़ के कंटिन्यू सुनाइए, तो हम कहेंगे मोस्टली लोग इंडिया वाले क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं अबदन रदी अल्लाह। गलती, अगर आपको कंटिन्यू पढ़ने का आ जाए तो आपको वो रूल अपनाने पड़ेंगे, रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दो शद्दा ये लगाना। आपको, हाँ आपको इस आयत में दो जगह ऐसे रूल दिख गए जो लिखे नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करें तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप इस तरह से पढ़ सकती हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ठीक, हाँ, इसका मतलब हमें श्रद्धा लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। कंटिन्यू करेंगी तो लगाना पड़ेगा, रुक जाएंगी तो अबदा फिर रदियल्लाहु अन्हु, ओके क्योंकि आपने इदगाम सीख लिया है। आप अभी अब आप लिखे हुए पे नहीं जाएंगी, कहीं मिसप्रिंट हो तो क्या आप गलत पढ़ लेंगे, आप लिखे हुए पे नहीं जाएंगी। आपने ये देखा है रूल अब बन रहा है कि हुर्फ मद्दा के बाद हमजा आ गया, अब आपको मद्दे जायज बनाना ही बनाना पड़ेगा। अगर आप सब जगह पढ़ रही हैं और कहीं पढ़ नहीं, स्किप किया हुआ था तब तो अच्छी बात है, स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह फिर नून के ऊपर भी है कि यहाँ पर आप देख रही हैं कि वो कहते हैं रुक जाओ, अगर हम ना रुकें तो कंपलसरी तो नहीं है रुकना, कंपलसरी तो इस आयत पर भी रुकना नहीं है, हम कंटिन्यू ले जा सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू ले जाएंगी तो क्या करेंगी, तनवीन के बाद यरमलून में से आया है, वो रूल आपको देना पड़ेगा, इदगाम कामिल करेंगी, यून हटाएंगी अब अदर। ओके, रदी अल्लाह, रदी हैवी दोनों, या सीधा फिर अल्लाह का नाम हैवी, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, व रो वो नहीं कहेंगे, व रदू अन। इसको हम लोग रॉ को और वो को पढ़ने में वो रदू कह देते हैं, वो नहीं, व रदू अन, अन में आप नून साकिन हा साकिन अन, ठीक। या फिर कंटिन्यू करेंगे तो अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, लिमन खशिया नून के बाद ख, खशिया रब्बह नहीं है, खशिया रब्बह। चलिए तिलावत सुन लीजिए, डिवाइड हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या। बिस्मिल्लाह नहीं, हमें आऊज़ु बिल्लाह कहना चाहिए था, आऊज़ु बिल्लाह नहीं भी कहते जब भी कंटिन्यू कर सकते थे। चलो, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। कंटिन्यू, अगर आप बीच में कहीं रुकी हो, तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार, फिर आप लेके आ सकती हैं तजरी मिन अबदर रज़ी अल्लाह, जा सकती सांस, लेकिन सांस ही हमारी यहीं तक आ रही होती है, तो मोस्टली लोग रुक ही जाते हैं। ना रुकें तब भी आपको रूल मालूम होना चाहिए। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।